وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو لے کر آئے گا، کسی بھی مذہب کی پیروی کر آئے گا، جب اسلام آ چکے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس سے اس کا مذہب، اس سے اس کا نظریہ، اس سے اس کا عقیدہ بالکل بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ جب اسلام آ گیا تو اب صرف اور صرف مذہب ہے تو اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے، اسی مذہب کو فالو کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے پہلے تمام نبیوں سے کہہ دیا کہ ثم جاءکم رسول، میرے نبیوں کی جماعت، تمہارے اندر ایک رسول آئے گا، اگر تمہاری شریعت چل رہی ہو اور تمہارے اندر وہ محبوب تشریف لے آئے تو کیا تم نے اس محبوب کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، تم نے اس محبوب کی مدد بھی کرنی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ کیا کہ لوگوں، اے انبیاء کی جماعت، تم نے اس محبوب کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس محبوب پر ایمان بھی لا کر اس محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب یہاں تک نوبت آئی، یہ معاملہ آیا، اللہ رب العالمین پر گویا ایمان لانے والے نبیوں کو بھی خطاب کیا گیا، امتوں کو بھی خطاب کیا گیا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین کا یہ بھیجا ہوا دین، محبوب پر لایا ہوا دین، یہ کل قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے ذریعے اسلام پر لوگ ایمان لائیں گے، پیارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، اپنی ہدایت پائیں گے، اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچے گا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اس دین کو غلبہ دیا تھا، غلبہ دے رہے ہیں اور غلبہ دیا جائے گا، لیکن میرے بھائی دوستو، اس کے لیے اللہ رب العالمین اپنے دین کے پھیلانے کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے کسی کے محتاج نہیں، اللہ کسی سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ کتنے علماء، کتنے اللہ والے کہ جو دین کا مستقل کام کرتے رہے، اپنی زندگیاں گزارتے چلے گئے، لیکن ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ انہی میں سے میرے بھائی دوستو، موجودہ وقت میں ایک جو معاملہ چل رہا ہے ملک پاکستان کے اندر، ایک معروف شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے مشہور شخصیت ایک قریب ہی وقت میں پاکستان میں تشریف لائے۔ کون ہے ڈاکٹر ذاکر نائک؟ میرے بھائی دوستو، ڈاکٹر صاحب ایک بڑی علمی شخصیت ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، عالم دین نہیں، لیکن میرے بھائیو دوستو، جس بندے کے اندر ہزاروں خوبیاں ہوں اور کوئی خامی بھی ہو تو خامیوں کو اپنی جگہ رکھو، خوبیوں کو اپنی جگہ پر رکھو۔ ان کی شہرت ہے ایک تقابل ادیان کے عنوان پر کہ وہ اللہ رب العالمین نے ایسا ملکہ دیا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا چکے۔ تقابل ادیان، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ایسے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس معاملے میں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہیں۔ بہت سے لوگ غیر مسلم، عیسائی، یہودی، سکھ وغیرہ کتنی قسم کی قوموں میں لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے شخصیت سے کام لیا ہے، لیکن اس ملک کے اندر ایک طبقہ ایسا جن کی طبیعت ایسی، مزاج ایسا، ان کا انداز ایسا، مخالفت ان کی گویا فطرت میں رچ بس چکی ہے، جس سے ان کو صرف کیڑے نکالنے آتے ہیں۔ بس حقیقت یہ ہے، بس ان کو عیب نظر آتے ہیں۔ کوئی بات اگر ایسی ہو اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسی کو سامنے لاتے ہیں۔ میرے بھائی، مذہبی طبقہ ہو، اسلام کا طبقہ ہو، یہ ممبر رسول پیارے نبی کا ممبر ہے، اس سے محبت کے درس ملتے ہیں تو محبت کے درس دینے چاہیے، اس سے نفرت کے درس نہیں ملتے تو نفرت کے درس دینے بھی نہیں چاہیے۔ امت بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ لوگوں، ایک اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ایک ہو جاؤ، فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طبیعتیں، مزاج ایسے ہیں کہ وہ مخالفتیں ہی مخالفتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو دوستو،
ہاں رہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ڈاکٹر ہیں، ایک بڑی علمی شخصیت ہیں، معروف شخصیت ہیں، تقابل ادیان پر بڑی دسترس رکھتے ہیں، اور بہت سے اسلام پر اعتراضات ہونے والے ان کے جوابات محقق مدلل مفصل جوابات دینے کے ایک خاص عمل کا اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ہاں اس معاملے میں تو ان کی تعریف کرو، اس کو اوپر کہ پاکستان کے اندر آئے تو کیوں آئے، ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اس پر اعتراض ہو رہا ہے۔ بھائی دوستو، اگر اللہ رب العالمین ملک پاکستان کے اندر آنے سے بہت سے لوگوں کو ان کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع دیا اور لوگ مسلمان ہوئے اور اپنے معاملات کو صاف کیا، نظریات کو صاف کیا، تو میرا بھائی اس غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اگر وہ رب العالمین ان سے کام لے رہے ہیں تو ہمیں ان کا دست و بازو بننا چاہیے، ان کے لیے سہارا بننا چاہیے۔ رہی بات ہمارا بھی ان سے اختلاف ہے مسائل کے معاملے میں، کیوں وہ صحابہ کے معاملات میں بعض مسائل کے اندر بہت سے قرآن و سنت کے خلاف ان کے اپنے اقوال ہیں، اپنا ان کا ایک تفرد ہے، اپنا ایک معاملہ ہے، ذاتی نظریات اپنی جگہ پر، لیکن باقی معاملات ہیں وہ بھی نجی معاملات میں، نجی مسائل ہے نا، عقائد میں اصول میں وہ بھی خدا کو خدا مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، ایک مقام دیتے ہیں پیارے نبی کو، اللہ رب العالمین کو۔ میرے بھائی دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ڈاکٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، علمی شخصیت ہے، دین کے معاملے میں اللہ نے ان سے بہت کام لیا، تو اس معاملے میں ان کو سنا بھی جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں دینی معاملات ہیں، دینی مسائل ہیں، کچھ فقہ حنفی کے خلاف ان کے عقائد و نظریات ہیں، بہت سی چیزوں میں ان کے اپنے وہ فقہ حنفی کے مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہم عوام حضرات کو کہتے ہیں دین کے معاملے میں، فقہی مسائل میں، روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل میں جو آپ ان سے سنتے ہیں ان کی اپنے علماء سے تصدیق کر لو، تحقیق کر لو، پھر عمل کرو۔ باقی رہی تقابل دیان، غیر جو دین ہیں، غیر مذاہب ہیں، ان پر ان کو ایک دسترس اللہ نے دی ہے، اس معاملے میں آپ اپنے ایمان کو تقویت دیں، اپنے آپ کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے اگر ان کے بیانات سنتے ہیں تو آپ لازمی سنیں، کیوں؟ آپ کے ارد گرد عیسائیت بھی موجود ہے، آپ کے ارد گرد یہودیت بھی موجود ہے، آپ کے ارد گرد سکھ اور ہندو ہر قسم کا طبقہ موجود ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں ارد گرد مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، تو میرے بھائی دوستو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو اسلام کے اوپر ایک دسترس دی تھی، مکمل دین دیا تھا، محبوب کو یہودیت کا بھی پتہ تھا، عیسائیت کا پتہ تھا، مشرکین کا پتہ تھا، ان کے عقائد و نظریات کی تردید کرنا اللہ رب العالمین نے ایک خاص ملکہ میرے محبوب کو دیا تھا۔ تو میرے بھائی اگر آپ کے ارد گرد میں غیر مسلم کوئی بھی بیٹھا ہے، اگر پڑوسی ہے آپ کا، یا فیکٹری میں ملازم ہے، دفتر میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کوئی بھی غیر مسلم فیلڈ سے تعلق رکھنے والا، میرے بھائی اگر آپ کے پاس معلومات ہوں گی، ان کے اعتراضات کے جوابات ہوں گے، تو اس کے لیے ایک بہترین بندہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ ان کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ تو میرے بھائی دوستو، اب ان کے آنے پر بعض لوگوں کو تکلیف ہوئی، جن کا شوشہ جنہوں نے یہ چھوڑ دیا کہ بھئی ان کے اوپر مناظرے کے چیلنج کیے جا رہے ہیں، ہم سے مقابلہ کرو، ہم سے باتیں کرو۔ بھائی ہم نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ تقابل ادیان ان کا ایک اہم پوائنٹ ہے، ایک ٹاپک ہے ان کا، اس پر آپ ان کو خوب سنو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دین اسلام کو بلندی دینے کا ذریعہ بننا ہے، نہ کہ دین اسلام کو نیچا کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر وہ شخصیت اس دنیا میں ہیں تو ان کا وجود مسلمان کے لیے، اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے، نافذ کرنے کے لیے گویا ایک بہترین اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ تو بھائیو دوستو، باقی رہی بات مسائل اور اس کے علاوہ نجی معاملات جو ہیں، فروعات ہیں، ان میں ہم اپنے علماء سے تصدیق کر کے ان کے بیانات کی پھر اس پر عمل کریں گے۔